اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کی ایک تقدیر لکھی. تقدیر کیا ہے؟ کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دی ہماری زندگی کے لیے. اس میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی. اس کی پیدائش کا وقت، اس کی موت کا وقت، اس کا رزق، اس کا نکاح کس سے ہونا ہے، اسے اولاد کتنی ملنی ہے، اسے موت کس جگہ آنی ہے، اس کی قبر کس جگہ ہوگی. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پوری طاقت لگا کر بھی تبدیل نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں لکھی جا چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. باقی سارا کام تو اللہ نے کرنا ہے. رزق بھی وہی دے گا، اولاد بھی وہی دے گا، رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی وہی دے گا، اور اگر ہمیں سہولت پہنچانی ہے یا کسی برائی سے بچانا ہے تو اسباب بھی اسی نے پیدا کرنے ہیں. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے بندے میں نے صرف تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہمارے کرنے کا تو پریکٹیکلی صرف ایک ہی کام ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اور ذرا سوچئے کہ ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کچھ کرتے ہیں سوائے عبادت. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک سازشیں نہیں کریں گے، دوسروں کا حق نہیں ماریں گے، غیبت نہیں کریں گے، ہمارے مال میں اضافہ نہیں ہوگا. جب تک کمی بیشی نہیں کریں گے، مال کیسے بڑھے گا؟ جب تک عورت اور مرد دونوں گھر سے نکل کے نہیں کمائیں گے، پورا کیسے پڑے گا؟ ایسا ہی ہے نا کہ جو اللہ کے کرنے کے کام ہے، جس پہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میرے ذمہ ہے، بس تم میری عبادت کرو. تو جب انسان جیسا حقیر بندہ اللہ کے کام بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے تو میرے کام میں لگ جا، میں تیرے کام میں لگ جاؤں گا. کتنی خوبصورت بات، کتنی آسان بات. اے میرے بندے تو میرے کام میں لگ جا، میں تیرے کام میں لگ جاؤں گا. آپ سوچئے کہ ایک چیز آپ بنا رہے ہیں اور آپ کی جگہ ایک چیز آپ کا رب بنائے، کیا بہتر ہوگا؟ کیا بہتر ہوگا؟ جو اللہ رب العزت آپ کے لیے کرے گا وہ بہتر ہوگا. اور انسان اپنی تقدیر خود لکھنے کے چکر میں اپنی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے. وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد نہیں کرتا، وہ اپنی چالیں چلتا ہے، اپنے حربے استعمال کرتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے، اپنی تدبیریں کرتا ہے. وہ خود کو نعوذ باللہ سمجھتا ہے کہ میری جیسی سوچ تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. جو میں اپنے لیے کر سکتا ہوں وہ تو کوئی میرے لیے کر ہی نہیں سکتا. اور اس کرنے میں وہ اتنی حدیں پار کر جاتا ہے کہ پھر جہنم کا ٹھکانہ وہ اپنے ہاتھ سے تیار کرتا ہے. یہ ہے انسان کی جہالت. جبکہ اللہ کہتا ہے وعد اللہ الحق، اللہ کے تو سارے وعدے سچے ہیں. اے بندے تو اللہ پہ توکل کیوں نہیں کرتا؟ اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا؟ ہم کیوں نہیں کرتے اللہ پہ بھروسہ؟ کیونکہ جو کتاب اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے وہ تو ہم نے جزدان میں بند کر کے اوپر والے طاق میں رکھ دی کہ بچی رخصت ہوگی تو سر نیچے سے گزار دیں گے، کوئی فوت ہوگا تو سپارے پڑھ کے بخش دیں گے. باقی تیسرا کام تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں، یہ اللہ کا تعارف کہ اگر کسی نے کسی نان مسلم سے بات کرنی ہو، اپنے دین کا دفاع کرنا ہو، اپنے دین کے بارے میں کسی کو بتانا ہو کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا رب کیا ہے، کسی کو پہچان کروانی ہو تو اس کو سورہ ملک ترجمے سے سمجھا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے. پہلی بات جو اس آیت میں ہے تبارک الذی، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات. اب اس کی تشریح سنیے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. کیا کہا؟ پاک ہے اللہ، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات. تو جس چیز میں اللہ کا نام داخل ہو جاتا ہے اس میں برکت آتی ہی آتی. اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ جو کام بھی شروع کرو بسم اللہ،
اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو بہت بابرکت ہے وہ ہستی، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ تو جس کے معاملات میں اللہ کا حکم، اللہ کی ذات شامل ہو، اس کی زندگی کتنی بابرکت ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ کی کسی بات کو ہلکا نہ لو، وہ چاہے تو دنیا کی بادشاہت کو 1 منٹ میں ملیا میٹ کر دے، اور وہ چاہے تو کسی فقیر کو اٹھا کے ملک کا بادشاہ بنا دے۔ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جن کو لوگ عزت نہیں دیتے، ادنا سمجھتے ہیں، پھر وقت کی چکی ایسی چلتی ہے، ایسے پہیا اس کا پھرتا ہے کہ کل کا ایک سڑک پہ ریڑھی چڑھانے والا، کسی مکینک کا کام کرنے والا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں تاریخ میں یہ واقعات بھی دکھائے کہ وہ کبھی کہیں کے بادشاہ تھے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، کہ جو بہت سے ملکوں کے، بہت سی جگہوں کے حکمران تھے، اور ان کا آخری وقت ایسا آیا کہ وہ مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، تمام خزانے اس کے پاس ہیں، وہ اپنی حکمت سے، اپنے اذن سے، اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے حساب سے، اور جس کو چاہتا ہے فراخی سے دیتا ہے۔ یہ اس کے اذن کے فیصلے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو اختیار نہیں کہ ہم کسی کی دی ہوئی چیز پر اعتراض کریں کہ اس میں تو ایسے کوئی گن نہیں تھے، اس کو اتنا سارا کیوں دے دیا۔ ہم کیا اعتراض کرتے ہیں؟ ذرا اس کی عقل دیکھو، اس کی سمجھ دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اس کی تعلیم دیکھو، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی دیکھو عیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اعتراض ہوتا ہے نا لوگوں کو، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کو عطا کیا، آپ کو اللہ کی عقل پر نعوذ باللہ شک ہے؟ آپ سے پوچھ کے اللہ دیتا؟ اللہ نے جس کو جہاں رکھا، جس کو جتنا دیا اور جب دیا، بہترین حکمت کے ساتھ دیا۔ اس لیے ہمارے لیے کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں۔ وہ بادشاہ ہے۔ اللہ اس آیت میں اپنا یہ تعارف کرواتا، بیدہ الملک، صرف اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ جب بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کیا رعایا سے پوچھتا ہے؟ کوئی اس کے پسند کی کوئی چھوٹی سی بات کر دے، بادشاہ ریاستیں دے دیتے ہیں۔ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک کلمہ کہہ دے، بادشاہ سب سے قیمتی ہار اپنے گلے سے اتار کے اس کو دے دیتے تھے۔ کیا یہ باتیں آپ نہیں جانتے؟ وہ تو سارے جہان کا، تمام کائنات کا، تمام عالموں کا بادشاہ ہے۔ تو اس کی دین کو کبھی بھی ہلکا نہ لیں، اور جب اس سے مانگیں تو اس کی شان کے مطابق مانگیں۔ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس پر بھروسہ کر کے اس کی شان کے مطابق مانگتے ہیں۔ اور پھر دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ مانگتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے مانگتے ہیں، لیکن جب دینے والا ان کو دیتا ہے تو وہ اس پر بھی توکل کرتے ہیں کہ مانگا تو میں نے جو تھا، ملا مجھے کچھ اور ہے، اس میں بھی میرے رب کی بہترین حکمت ہوگی۔ یہ ہے وہ مومن جس کا رویہ اللہ کو پسند ہے، کہ مانگو سب کچھ اللہ سے، بہترین مانگو، لیکن جب دینے والا آپ کو جو بھی دے، خواہ وہی دے جو آپ نے مانگا، اس سے کم دے، اس سے بڑھا کر دے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ میں نے اپنے رب سے مانگا تھا، اب جو اس نے مجھے عطا کیا ہے اسی میں میرے لیے بہتری ہو۔ یہ ہے اللہ رب العزت، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی۔ وہ جب چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔